بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے گاؤں کا حکیم۔ نورپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہاں نہ بڑے ہسپتال تھے نہ مشہور ڈاکٹر، لیکن ایک ایسا شخص ضرور تھا جس پر پورا گاؤں اندھا اعتماد کرتا تھا، حکیم بشیر۔ حکیم بشیر 60 سال سے زائد عمر کا تھا، سفید داڑھی والا، نرم لہجے والا اور پرانے تجربات والا ماہر شخص تھا۔ اس کا کلینک کچے رستے کے کنارے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے باہر لکڑی کی تختی پر لکھا ہوا تھا حکیم بشیر، ہر مرض کا علاج، دوا کے ساتھ دوا بھی۔ گاؤں والے اسے صرف حکیم نہیں بلکہ مسیحا سمجھتے تھے۔ وہ دوا کم اور باتوں سے زیادہ علاج کرتا تھا۔ ہر مریض اسے مسکرا کر بات کرتا، دعائیں دیتا اور غربت کے ماروں سے کبھی پیسے نہ لیتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اپنی بیمار بیٹی کو لے کر آئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ زرد اور جیسے جسم میں کمزوری سے لرز رہا۔ حکیم بشیر نے اسے بغور دیکھا، نبض پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیماری دل میں ہے بیٹی، جسم تو صرف اس کا عکس ہے۔ یہ لفظ ماں بیٹی کو سمجھ سے باہر تھا، لیکن حکیم نے دوا دی، چند باتیں کی اور تسلی دی، اور وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے بہت سے مریض آئے اور گئے، لیکن ایک دن ایک نوجوان شہری لباس میں موٹر سائیکل پر آیا اور بہت غصے میں کہنے لگا، کیا آپ ہی حکیم بشیر ہیں؟ جی بیٹا، فرمائیے۔ آپ نے میری ماں کو دوائی دی اور کہا تھا کہ وہ دل کی مریض نہیں، صرف پریشانی ہے، لیکن وہ ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ حکیم بشیر خاموش ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا اور جواب دیا، میں بیماری کا اندازہ لگاتا ہوں، دعاؤں سے علاج کرتا ہوں، لیکن میں اپنے رب نہیں ہوں بیٹا۔ نوجوان تیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ایک آہ بھری اور واپس چلا گیا۔ اسی رات حکیم بشیر بہت دیر تک درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی پرانی بیوی کی تصویر نکالی اور کہا، زرینہ، وقت بدل گیا ہے، شاید اب میرے علاج کی قیمت نہیں رہی اور نہ ہی میری اب دوا چلے گی۔ اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ حکیم بشیر کا کلینک بند تھا۔ وہ بہت دنوں سے نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے تلاش کیا، لیکن حکیم جیسے غائب سا ہو گیا ہو۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک نئی قبر دکھی۔ خطبہ لکھا ہوا تھا، بشیر احمد، جس نے ہر دل کا علاج کیا پر اپنا درد کبھی کسی کو نہ بتایا۔ گاؤں میں سوگ سا چھا گیا۔ وہ حکیم جو سب کے دکھوں کو مرہم لگاتا تھا، چپکے سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن حکیم بشیر کی یادیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ اس کے کلینک کو آج بھی یادگار بشیر کہا جانے لگا، جہاں لوگ دعائیں مانگنے آتے تھے۔ ایک دن وہی نوجوان جو اپنی ماں کو لے کر آیا تھا واپس آیا۔ وہ اب خود ڈاکٹر بن چکا تھا۔ کلینک کی ویران جگہ پر بیٹھا، اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، حکیم صاحب، میں غلط تھا۔ ماں نے کہا تھا، تم نے جو سکون دیا ہے وہ ہسپتال کی مشینیں بھی نہ دے سکیں۔ نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب گاؤں میں مفت علاج کرے گا۔ اس نے کلینک کو ایک نئے انداز سے دوبارہ بنایا، لیکن تختی وہی پرانی لگی رہی، حکیم بشیر، ہر مرض کا علاج، دوا کے ساتھ دعا بھی۔ اب وہ ہر مریض سے بات کرتا، ان کی سنتا، صرف بیماری نہیں جذبات کا بھی علاج کرتا، اور جب کبھی کسی کا دکھ گہرا ہوتا وہ کہتا، ایک حکیم تھا یہاں جنہوں نے صرف سکھایا کہ دوائی صرف شفا کا حصہ نہیں، اصل شفا دل کی تسلی ہے۔ گاؤں کا حکیم اب خود نہ تھا، لیکن اس کی روشنی ہر دل میں تھی۔ اس کا دیا گیا پیغام زندہ تھا، زندگی صرف جسم کی صحت سے نہیں، دل کی پاکیزگی سے بہتر ہوتی ہے، اور جو بھی دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، اپنی یادوں میں جیتے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری اس کہانی پسند آئی ہے تو میری سٹوری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔